آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نجم العیون اسم محمد، نجم العیون اسم محمد، نور القلوب اسم محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، شرف آئی نعم محمد، light of the heart of محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا مختصر تقریر آپ کے سامنے پیش کرے گا. آپ تھوڑا سا ماحول کو چینج کریں اور اس کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے بچے سن کر کے متاثر بھی ہوں اور پھر وہ بھی اس طرح کا شعور اپنے اندر بیدار کریں انشاءاللہ تعالی. محمد احمد خان. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزلنا الیکم نورا مبینا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، دو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے. اور مصطفیٰ نہ ہوتے تو روشنی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو روشنی نہیں ملتی. پوجتے بھوتوں کو آج تک ہم زمانے سے، ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. محترم حضرات، تذکرہ نور کرنے سے پہلے بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ اس نور مجسم نیر عالم کہ جو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ ہے، سرور و قلب و سینہ ہے، چشم و دل کے نگینہ ہے، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ان کی ذات اقدس باعث کائنات ہے، فقر و موجودات ہے، ان کی ہر ادا ناز حیات ہے، کلیوں کی چٹکنے کی ادا ادائے گفتگو رسول کائنات ہے. اور دامن محمد رسول اللہ گزرتے الہی کا گلشن ہے، جسے معروف ہے حق کے بیلا چمیلی اور نگار کھانا ہے کئی کنڈن کرن ہے. وہ مجسم ہے رحمت اور ان کا بدن نور کا بدن ہے. خود اس کی کرن ہے. ایسے رسول اللہ پاک کی رسالت کے پھول اللہ اللہ کم امت میں چھپے ہوئے ملون. اللہ اللہ مرضی مولا بن گئی رضائے حبیب کا حصول. اللہ اللہ دے گی نعمت نقل کوثر اور بہت ساری ہے بخشان نزول. اللہ اللہ گناہگار امتیوں کے لیے رب کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں مقبول. اللہ اللہ اسرا کی شب حضور کی کتاب کے لیے مسجد اقصی میں جماعت نبی و رسول. اللہ اللہ ایسے باوقار آقا احمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے اور پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، خدا بزرگ و برتر کا روز ازل سے یہ قانون رہا ہے کہ جب بھی روح زمین پر کفر و ضلالت کی سیاہ چادر پھیلی اور صفا عالم تیرہ و تاریخ ہو گیا تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کسی معبوس ہدایت کو کسی پیکر و ہدایت کو معبوس فرمایا. جس دور میں کسی فیرون نے ان ربکم اللہ کا دعویٰ کیا تو اس کی سرکوبی کے لیے کوئی موسیٰ بھی آیا. ابتدائی آفرینش سے لے کر نامعلوم
تھا, لہنے داؤدی کی سار ختم ہو چکی تھی, موسیٰ کلیم اللہ کا چراغ گلوگیر ہو چکا تھا, عیسیٰ کی اجازت مسیحائی اور تمام تعلیمات انسانی دماغوں سے مٹ چکے تھے. دنیا پر کفر و شرک کے تبعیض پردے اور خطۂ ارض پر فسق و مجور کے ایسی گھمبور گھٹائے چھائی ہوئی تھی کہ نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا ہیرا و تاریخ ہو گئی تھی. دور دور تک روشنی کا نام و نشان نہ تھا, جبکہ انسانوں سے انسانیت رخصت ہو چکی تھی. تو حید و رسالت کے نور سے دنیا یکسر کھالی تھی. خدا کی دھرتی پر انسان اپنے پالنہار کی ایسی نافرمانیاں اور ایسی بغاوت کر رہا تھا کہ اس سے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح نصیحت و نابود ہونا چاہیے تھا. اور ایسی وحشت و بربریت کے تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی. یہ وہ دور تھا جسے دنیا ایام جہالت سے یاد کرتی ہے. اور خود پرستی کا تو یہ عالم تھا کہ خود ہیرا شدہ پتھروں کو اپنا خالق مان کر کے, اپنا پالنہار مان کر کے اس کی پرستش کیا کرتے تھے. اور اس پر فرسودہ پہلے کا یہ حال تھا کہ ہر قبیلے کا معبود الگ الگ ہے. کوئی لاکھ کے آگے سر بجود, کوئی ایسا کا پجاری, کوئی نجیم پرستی, کوئی آتش پرستی, کئی شجر و حجر, شمس و قمر مسجود انسانیت بنے ہوئے تھے. اور دختر کشی کا تو یہ عالم تھا کہ کسی کو اپنا داماد بنانا نہایت باش و شرم سمجھا جاتا تھا. اسی لیے اپنی لگتی جگر بیٹی کو سہن صغیر میں ہی زندہ درباد کر دیا کرتے تھے. ان لڑکیوں کے دل دو چیخوں سے عرب کا ذرہ لرز رہا تھا, اور ان کی وحشانی حرکت کی وجہ سے زمین کا چپا کابودی ہوتا تھا اور پتھروں کا جگر موم ہوتا تھا. لیکن یہ شقیق القلب انسانوں کو رحم نہ آتا تھا. اور جنگ و جدال کا یہ عالم تھا. تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی قریہ, فیض کا دریا, علم کا دریا, خواجہ کا ہندوستان, سرکار کی آمد. زناکاری کا یہ عالم تھا کہ نشہ شعور نفسانی میں اپنی ماؤں کی عظمتوں کا سودا کیا جاتا تھا. اور جنگ و جدال کا یہ عالم تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر, معمولی باتوں پر آپس میں جنگ کیا کرتے تھے. اور دنیاوی اقتدار اور غلبے کے لیے آپس میں کشت و خون کر کے خدا کی دھرتی کو سرخ کیا جاتا تھا. آپس کی اس رنجشوں کی وجہ سے عرب کا میدان سرخ ہو چکا تھا. غرض یہ کہ فسق و مجور کی گرمی, ضلالت و گمراہی کے فوارے شباب پر تھے. غرض یہ کہ عدل و انصاف خشک و خاک کی طرح بہہ گئے تھے. اور فی جملہ کائنات اپنی خانہ ویرانی پر خون کے آنسو بہا رہی تھی. اور مظلوم مائیں اپنی آب و تاب کی طرح تڑپ رہی تھے کہ رحمت حق جنبش میں آئی, یک رحمت حق حرکت میں آئی. خدا کارساز نے ایک ایسا چمکتا دھمکتا چراغ بھیجا جس کے روشنی سے باموں تک روشن ہو گئے. خدا کارساز نے کسی چراغ ہدایت کو نہیں, کسی شمع ہدایت کو نہیں, کسی مہتاب ہدایت کو نہیں, بلکہ آفتاب ہدایت کو بھیجا. وہ جو یتیموں کے والی بے قصوں کے فریادرس ہے, وہ آئے جن کے آنے کے لیے زمانہ کروٹیں بدل رہا تھا. وہ آئے جن کے آنے کے لیے زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی. محسن عالم, طبیعت اعظم, روح کائنات, سرور کائنات, محبوب کبریا, سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں سرابہ رحمت بن کر تشریف لائے. اور قیامت تک جن کی ساری کائنات نبوت کرم رہے گی, اور کیوں نہ ہو کے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے, یہ عالم پسند آیا.